ڈسکشن میں کیسے پرفارم کرنا ہے اور لیکچر میں آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آج اگر ہم انڈور ٹاسک کی بات کریں تو انڈور ٹاسک کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گروپ پلاننگ. اس کو ملٹری پلاننگ بھی کہا جاتا ہے, اس کو ماڈل پلاننگ بھی کہا جاتا ہے. اب جی ٹی او آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا جو ماڈل ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کہاں کہاں پہ آپ کے پاس روڈز ہیں, کہاں پہ آپ کے پاس بس اسٹیشن ہیں, کہاں پہ آپ کے پاس ریلوے اسٹیشن ہے, کہاں پہ آپ کے پاس فارسٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہر چیز جو ہے ماڈل کے بارے میں آپ کو بتا دی جائے گی. اور اس کے بعد پھر ایک ایسی سچویشن بنائی جائے گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ابھی آپ کو یہاں پہ اپنا ایک پلان بنانا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا ایک پلان بنانا ہوگا. اب یہ جو پلاننگ ہے اس میں پورا گروپ انوالو ہوگا. ہر کینڈیڈیٹ اپنا ایک سولوشن بتائے گا اور جس کا سولوشن سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ آگے جا کے پریزنٹ کرے گا. سو یہ آپ کے لیے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بتانے کا, ریپرزینٹ کرنے کا بہت ایک اچھا سنہرا موقع ہوتا ہے. اب اگر آپ نے گروپ پلاننگ میں اچھی پرفارمنس دینی ہے تو آپ کو کچھ انسٹرکشنز جو ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اپنے پاس ان کو نوٹ کر لیں اور ان کے اوپر پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ کی جو گروپ پلاننگ ہے وہ سب سے اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, انسٹرکشن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کنورژن آنی چاہیے. کنورژن سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ اگر 1 گھنٹے میں ایک گاڑی اتنا ڈسٹینس کور کر رہی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 15 منٹ میں وہ کتنا ڈسٹینس کور کرے گی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 2 گھنٹوں کے اندر وہ کتنا ڈسٹینس کور کرے گی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 10 منٹ کے اندر وہ کتنا ڈسٹینس کور کرے گی. اب جتنا بھی ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں جو گاڑی کی سپیڈ ہوتی ہے یا پھر آپ کی جو ٹرین کی سپیڈ ہوتی ہے یا ایروپلین کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو کلومیٹر پر آور بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلومیٹر پر آور کا مطلب آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سپیڈ کا اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے, سپیڈ کا آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے آپ کا, اس روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ 80 کلومیٹر پر آور ہے. ٹھیک ہے, اب 80 کلومیٹر پر آور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر 80 کلومیٹر ڈسٹینس کور کرتی ہے. ٹھیک ہے, سو 80 کلومیٹر آور کا مطلب کیا ہوا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ 80 کلومیٹر ڈسٹینس کور کرے گی. اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 100 کلومیٹر پر آور کرتی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے اندر, پر آور کا مطلب ہوتا ہے 1 گھنٹہ, مطلب کہ 1 گھنٹے کے اندر اس نے 100 کلومیٹر ڈسٹینس کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو ایروپلین ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ 900 کلومیٹر پر آور ہے کہ اس نے 900 کلومیٹر جو ہے ڈسٹینس جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 900 کلومیٹر جو ہے وہ 1 گھنٹے میں اگر کرے گی تو آدھے گھنٹے میں کتنا کرے گی, 450 کلومیٹر. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جیسے جیسے ہم نے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ویسے ویسے ہم اس کا جو ڈسٹینس ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کریں گے. اب دیکھیں کیا ہوا, پہلے ہمارے پاس 1 گھنٹہ تھا مطلب کہ پر آور. اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں یا 30 منٹ میں وہ کتنا ڈسٹینس کور کرے گی. سو جس طرح ٹائم کم ہوا, جس ریشو سے ٹائم کم ہوا اسی آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے, سو میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں ایک جہاز کی جو سپیڈ ہے وہ 900 کلومیٹر پر آور ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ اس کی وہ آپ کا جو جہاز ہے وہ 30 منٹ میں کتنا ڈسٹینس کور کرے گا. ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کیا, میں نے اس کا جو ٹائم تھا وہ کم کر دیا. پہلے اگر 1 گھنٹے میں وہ 900 کلومیٹر پہ تھا تو اب آدھے گھنٹے میں وہ کتنا ہو جائے گا, اب وہ 900 کے بجائے وہ 450 کلومیٹر ڈسٹینس کور کرے گا. ٹھیک ہے, سو آپ کو اس طرح سے کنورژن آنی چاہیے. ٹھیک ہے, سو اسی طرح سے آپ کی گاڑی کی سپیڈ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ اس روڈ کے اوپر ایک روڈ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس روڈ کے اوپر آپ کی جو گاڑی کی سپیڈ ہے وہ 120 کلومیٹر پر آور ہے. تو آپ کو پھر پتا ہونا چاہیے کہ 30 منٹ میں کتنا ڈسٹینس کور کرے گی ہماری گاڑی اور 15 منٹ میں کتنا کور کرے گی, 40 منٹ میں کتنا کور کرے گی. یہ تھوڑی سی ایگزامپلس ہیں, کنورژنس ہیں, یہ آپ پریکٹس کر لیں, یہ آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ فائدہ دینے والی ہے. ٹھیک ہے, سو ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو کنورژن آنی چاہیے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جب آپ کے پاس ایک ماڈل ہوگا تو ماڈل میں آپ کے پاس 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ جو آپ کا جو روڈ ہے مطلب کہ سڑک بولا جاتا ہے, آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی جو سڑک ہے یہ پکی ہے, اور ایک کہا جائے گا کہ آپ کی جو سڑک ہے وہ کچی ہے. اب پکی سڑک اور کچی سڑک سے کیا مطلب ہے؟ پکی سڑک کا مطلب جیسا کہ آپ کے پاس ہائی وے ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو سڑک ہے وہ مطلب جو روڈ ہے وہ ہائی وے والا ہے, اور ایک شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے جو کہ گاؤں کے اندر سے گزرتا ہے, کسی قصبوں کے اندر سے گزرتا ہے, کسی برج کے اوپر سے گزرتا ہے.
ٹھیک ہے. سو ان دو چیزوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ان دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی خاصیت کیا ہے. اگر آپ کو ہائی وے کا کہا جائے گا، مطلب کہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پکی سڑک ہے تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے. اگر آپ کو پکی سڑک کہا جا رہا ہے تو پکی سڑک کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ آپ کی سپیڈ تیز ہوگی. آپ کی گاڑی اگر 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اس کی ہے تو اس روڈ کے اوپر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ ہائی وے ہے تو اس کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہائی وے ہے اس کی لینتھ میرے پاس 200 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. سو پکی سڑک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے آپ کے پاس کیا فائدے اور کیا نقصان ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ اگر آپ پکی سڑک سے اپنی گاڑی کو گزار رہے ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی، اور سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ کم لگے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ٹرانسپورٹ وغیرہ کرنی ہے اس روڈ کے اوپر تو آپ کے پاس سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹائم کم لگے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایڈوانٹیج تھا. اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ جو سڑک ہوگی اس کی لینتھ زیادہ ہوگی، اس کے جو کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اس لیے آپ کو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ آپ کی جو پکی سڑک ہوگی یا جو آپ کی ہائی وے ہوگی اس کی لینتھ زیادہ ہے، مگر اس کی جو سپیڈ ہے وہ اس پہ جو گاڑی کی سپیڈ ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اب کچی سڑک کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کچی سڑک کے فائدے یہ ہیں کہ وہ شارٹ ہوگی، اس کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ شارٹ ہوگا. مگر وہاں پہ کیونکہ سڑک کچی ہے وہاں پہ پتھریلا راستہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ یہ جو راستہ ہے یہ کچا راستہ ہے، یہاں پہ پکے روڈ نہیں ہے، اور یہاں پہ برج جو ہے وہ بھی کچا ہے. اس کے اوپر جو بڑی گاڑی ہے، وین آپ کی نہیں جا سکتی، آپ کی بس نہیں جا سکتی، صرف چھوٹی گاڑی جا سکتی ہے. مطلب کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے. مگر اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ کم ہوگا. آپ کے پاس جو ڈسٹینس اگر کم ہوگا تو آبویسلی آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ آپ کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے، گیسٹ ہاؤس ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کی اوپننگ 8 بجے ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اسکول کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اسکول یہاں پہ یہ اسکول ہے. اس کے علاوہ ایئرپورٹس کی ٹائمنگ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ اس کی فلائٹ کا ٹائمنگ یہ ہے. اور بس اسٹیشن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ماڈل کے اندر ایک بس اسٹیشن ہے، اور بس چلنے کا جو ٹائم ہے وہ 8 بجے کا ہے، 12 بجے کا ہے. اس طرح سے آپ کو ڈفرینٹ ٹائمز میں کنفیوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو اس ٹاسک کو سالو کرنے کے لیے، اس کے اندر پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو اپنا جو دماغ ہے اس کو حاضر رکھنا پڑے گا. آپ کو ایک ایک چیز، اس کی جو ایک ایک ویلیو ہے اس کو یاد رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس ٹاسک کی خاصیت میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کا پلان 100% سکسیسفل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جو چیز آپ کی میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جی ٹی اوز کے انسٹرکشن کو کتنی توجہ کے ساتھ سنا. آپ نے ان کی جو ویلیوز تھی، جی ٹی اوز نے جو ویلیوز بتائی تھی، جو اس نے ٹائم بتایا تھا، جو اس نے سپیڈ بتائی تھی، وہ آپ نے کتنی توجہ کے ساتھ ان کو یاد رکھا. ٹھیک ہے. یہ چیز میٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس پلاننگ کے اندر جو چیز میٹر کرتی ہے، وہ سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پلان کو سالو کرنے کے لیے ٹیم کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کیا، آپ کتنا زیادہ بولے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے خاموش نہیں رہنا، کیونکہ جیسے ہی جی ٹی او آپ کو اپنے پلان کے ٹاسک کے بارے میں بتائے گا، اسی پرابلم کے بارے میں بتائے گا، اس کے بعد ایسا ہوگا کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ اس کو سالو کرنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو آپ کو موقع نہیں ملے گا. آپ نے خود یہاں پہ آگے آ کے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ جینٹل مین ہمارے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ان کو سالو کرنے کے لیے، اس چیز کی اوپننگ اتنی بجے ہے، ہمارے پاس بس کا جو اسٹیشن ہے اتنے بجے اوپن ہوگا، اور ہمارے پاس جو ایئرپورٹ ہے اس کی، ہمارے پاس جہاز کی فلائٹ جو ہے وہ اتنے بجے ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے، اور جیسے جیسے جی ٹی او نے آپ کو بتایا وہ ساری ویلیوز آپ نے سب کو بتا دینی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر کسی ایسے کینڈیڈیٹ جس کے پاس بے شک اس کے پاس سولوشن ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس کا جو مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ وہ اس کو آرام سے سالو کر لے، مگر اس کو ویلیوز یاد نہ ہو، تو اگر آپ اس کو ویلیوز بتا دیں گے، 2 دفعہ آپ اس کو ریپیٹ کر لیں گے تو اس کو یہ جو سولوشن ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. سو اس طرح لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف یہی سوچیں کہ صرف میں نے ہی اس کو سالو کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہاں پہ ٹیم ورک ایبلٹی دکھانی ہے کہ آپ کے اندر ٹیم ورک ایبلٹی ہے. اب جی ٹی او کیا کرتا ہے؟ جی ٹی او آپ سے کہہ دے گا کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ایک اسکول ہے، یہاں پہ آپ کے پاس ایک کوئی کلب وغیرہ ہے، آپ کو ڈفرینٹ سینیرو دیے جاتے ہیں،
اور آپ سے کہا جائے گا کہ یہاں پہ اسکول کے اوپر جو ہے ٹیررسٹ نے اٹیک کر دیا. لیٹ سے میں کہتا ہوں جیسا کہ پریویس میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ اے پی ایس کے اسکول کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو آپ سے کہا جائے گا کہ یہاں پہ ایک اسکول تھا, وہاں پہ ٹیررسٹ نے اٹیک کر دیا ہے. یا تو پھر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ٹیررسٹ نے اٹیک کر دیا ہے, یا پھر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ہمیں انٹیلیجنس کے تھرو ایک خبر ملی ہے کہ 11 بجے ٹیررسٹ نے اٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 8 بج رہے ہیں اور 11 بجے اٹیک ہونا ہے. اب آپ نے وہاں پہ جانا ہے, وہاں سے بچوں کو اسکول سے نکالنا ہے اور بچوں کو کسی سیف جگہ پہ لے کے جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ٹیررسٹ کو ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ میں نے بہت سی سمپل سی ایک سچویشن آپ کے سامنے بنائی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے گا کہ ہمارے پاس ایک گیسٹ ہاؤس اور وہاں پہ کچھ ہمارے پاس ٹورسٹ تھے, وہ آئے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر ملی ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ نے اٹیک کرنا ہے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے پاس گیسٹ ہیں, آپ نے ان کو کسی سیف جگہ پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن ہے, پولیس اسٹیشن کے اوپر ایک گاڑی کھڑی ہے. اس کے علاوہ بس اسٹیشن کے اوپر آپ سے کہا جائے گا کہ بس اسٹیشن جو ہے وہ صرف 10 بجے ہی ایکٹیو ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائمس دی جائیں گے. آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس جو پکا روڈ ہے, آپ کے پاس جو ہائی وے ہے, اس کے اوپر گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ 80 کلومیٹر پر آور ہے, لیکن اسی گاڑی کی جو کچا روڈ ہے اس کے اوپر جو سپیڈ ہے وہ 40 کلومیٹر پر آور ہے. تو آپ کو پہلے تو سپیڈ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے, پھر آپ نے اس چیز کو اندازہ لگانا ہے کہ اگر 8 بجے وہاں سے بس نکلے گی تو 10 بجے تک وہ کہاں پہنچی ہوگی. ٹھیک ہے, اب کیونکہ ڈسٹینس وہاں پہ گیون ہوگا, ڈسٹینس آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہاں پہ یہاں سے اور یہاں تک آپ کے پاس جو ڈسٹینس ہے وہ 200 کلومیٹر ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں 500 کلومیٹر ہے. تو آپ کو اس ٹائم پہ اپنے مائنڈ میں کنورژن کرنی ہے کہ اگر 500 کلومیٹر ڈسٹینس ہے تو اور ہماری گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ 100 کلومیٹر پر آور ہے, تو 5 گھنٹے آلموسٹ لگتے ہیں اس ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے. اور ہم نے 8 بجے اگر شروع کریں گے تو ہم نے لازمی جو ہے وہ 4 گھنٹے سے پہلے وہاں پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, سو اگر آپ اس راستے سے آئیں گے تو آپ راستے میں ہی ہوں گے اور وہاں پہ اٹیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو اس طرح آپ نے وہاں پہ اس روڈ کو اگنور کرنا ہے جہاں پہ آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہو. آپ نے اس روٹ سے جانا ہے, اس راستے سے جانا ہے جہاں پہ آپ کم ٹائم میں جلدی پہنچ سکیں. ٹھیک ہے, اور گروپ پلاننگ کی بس یہی ٹپ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے یہاں پہ خاموش نہیں رہنا. آپ نے جتنا ٹائم آپ کو ملے آپ نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے, جتنی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنی ہے. آپ کو جتنا پلان آتا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے, اس کو سالو کرنا ہے. اگر باقی ممبرز آپ کو پلان بتا رہے ہیں کچھ, آپ ان کو بھی سنیں لیکن اپنا پلان بھی بتائیں. اگر آپ کو 70% بھی پلان آتا ہے تو آپ ان کو کہہ دیں گے کہ اگر جی ٹی او پوچھتا ہے تو میں ان کو آگے میں پریزنٹ میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی ایسا بچہ ہے, کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کو 100% سولوشن پتہ ہے تو پھر آپ اس کو آگے جا کے پریزنٹ کرنے دیں. ٹھیک ہے, آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہی سامنے آئیں. اب ایسا ہوگا کہ جب جی ٹی او آپ کو ساری سچویشن بتا دے گا, آپ کو ساری ویلیوز بتا دے گا, تو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ کسی کا کوئی کوشچن ہے, کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ابھی پوچھ لے. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پہ نہیں پوچھنا. چاہے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو, وہاں پہ آپ نے جی ٹی او سے کچھ بھی نہیں پوچھنا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جی ٹی اوز کی بات کو اٹینٹیولی نہیں سن رہے تھے. ٹھیک ہے, بے شک آپ کو اس ٹائم پہ کچھ ویلیوز نہ یاد ہوں, آپ نے جی ٹی او سے نہیں پوچھنا, آپ نے ریپیٹ نہیں کروانا. ٹھیک ہے, باقی ٹیم اگر کرواتی ہے اٹ از نن آف یور بزنس, آپ نے وہاں پہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اب ایسا ہوگا کہ جی ٹی او آپ کو کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو جینٹلمین ابھی آپ کے پاس اس ٹاسک کو سالو کرنے کے لیے 20 منٹ ہے, آپ اس کو سالو کریں. اور وہ خود جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کسی چیئر پہ بیٹھ جائے گا, یا دوسری اگر 2 جی ٹی او وہاں پہ اویلیبل ہوئے تو وہ اس کے ساتھ گپ شپ پہ شروع ہو جائے گا. تو آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ وہ جو جی ٹی او ہے وہ آپ کو ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پیپر کے اوپر کچھ لکھ رہا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ مجھے آبزرو نہیں کر رہا, بلکہ وہ آپ کو وہاں پہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے خاموش نہیں رہنا. بس آپ نے جی ٹی او کی طرف نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے اپنا ٹاسک جو ہے اس کو سالو کرنا ہے, اور آپ نے بولتے رہنا ہے. آپ نے ٹیسٹ نمبر 5 ٹیسٹ نمبر 6 کو مخاطب کر کے آپ نے کہنا ہے ٹیسٹ نمبر 5 آپ کے پاس کیا پلان ہے آپ بتائیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ نمبر 6 آپ نے جو پلان بتایا تھا وہ ٹھیک ہے. ٹیسٹ نمبر 7 آپ نے جو پلان بتایا تھا اگر ہم آپ کے طریقے کو فالو کریں تو یہاں پہ آگے جا کے ہم فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سو اس لیے ٹیسٹ نمبر 5 کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کو پلان کا کچھ بھی نہیں پتا تو آپ ایٹ لیسٹ ان کی جو پلان ہے آپ ان کے ساتھ ایگری کریں
ٹھیک ہے, اور گروپ کے اندر آپ کم از کم بولتے رہیں. اگر آپ کو 0% بھی آپ کو پلان نہیں پتا تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے پلان کے ساتھ ایگری کریں, مگر آپ نے بولنا لازمی ہے. اگر آپ یہاں پہ خاموش رہ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ GTO کی طرف سے ناٹ ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پارٹیسپیٹ لازمی کرنا ہے, چاہے آپ کو پلان آتا ہے یا نہیں آتا, آپ نے پارٹیسپیٹ لازمی کرنا ہے. اب ایسا ہوگا کہ جب آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو لیٹ سے آپ کے پاس 50% سولوشن ہے اور 50% سولوشن نہیں ہے, اور باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس بھی یہی ریشو ہے 50-50 کا, اور GTO اب آپ سے پوچھے گا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس کو پلان کو پریزنٹ کرے گا, کس کے پاس سولوشن ہے. تو آپ نے وہاں پہ اپنا ہینڈ ریز کر دینا ہے, وہاں پہ آپ نے سامنے آ جانا ہے, آپ کہہ دینا کہ GTO مطلب آپ نے GTO سے کہہ دینا ہے کہ سر میں پریزنٹ کروں گا, میرے پاس سولوشن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پہ اپنی آواز کی جو ٹون ہے اس کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے, وہاں پہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کی آواز جو ہے وہ کانپنی نہیں چاہیے, اور کانفیڈنس میں آپ نے ہر چیز بتانی ہے. بے شک آپ وہاں پہ غلط ویلیو بھی بتا رہے ہو, مگر آپ نے کانفیڈنس یہاں پہ شو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ غلط بتا رہے ہیں, بلکہ آپ جو بات بول رہے ہیں اس کے اوپر کتنا ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بے شک غلط بول رہے ہیں مگر آپ نے یہاں پہ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. بے شک آپ ویلیوز جو ہے وہ آپ غلط بتا رہے ہو, آپ ٹائمنگ آپ کی غلط ہو, مگر آپ نے اگر ایک دفعہ انیشیٹو لے لی ہے, آپ سامنے آ چکے ہیں, تو پھر آپ نے کانفیڈنس میں رہنا ہے. آپ نے یہاں پہ اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا, کیونکہ GTO کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے پلان کو سالو کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ جسٹ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کے اندر کام کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, آپ سامنے فرنٹ لائن پہ آ کے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کو کہ نہیں کر سکتے, آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے آگے جا کے باقی جو ٹیم ہے اس کو آگے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ اگر آرمی میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس سپاہی ہوں گے, آپ کے پاس چھوٹے ریکروٹس ہوں گے, آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے, آپ نے ان کو ان کا لیڈر بننا ہے. تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں چیک کی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے انڈر اگر بندے کام کر رہے ہوں تو آپ ان کے سامنے کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے, سو گروپ ٹیسٹنگ جتنی بھی آپ کی ہے, GTOs کی ٹاسک جتنے بھی ہے, وہ جسٹ یہی چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آگے جا کے ہم جب آپ کے حوالے جب بندے کریں گے سو آپ ان کو کیسے ہینڈل کریں گے, آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس اگر ویلیوز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. آپ جتنا کانفیڈنٹ رہیں گے آپ یہاں پہ سکسیسفل رہیں گے. ٹھیک ہے, اب ایسا ہوگا کہ GTO اگر لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ سر میرے پاس پلان ہے, اور کسی اور کینڈیڈیٹ نے بھی کہہ دیا کہ اس کے پاس پلان ہے, تو یہاں پہ اب آپ کی ووٹنگ ہوگی. سو ووٹنگ میں ایسا ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کو کہا جائے گا کہ چیسٹ نمبر لیٹ سے میں کہتا ہوں آپ چیسٹ نمبر 9 ہے, اور ایک اور بچہ ہے جو چیسٹ نمبر 8 ہے, اور ان دونوں کے پاس پلان ہے. اب ایسا کیا جائے گا کہ GTO کہہ دے گا اپنی پوری ٹیم کو کہ جس کو پوری ٹیم ووٹ دے دے گی وہ بندہ پریزنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, سو اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس اگر آپ نے گروپ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تو جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے اس کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہوگا اور وہ آپ کو سامنے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, سو اس ٹائم پہ GTO کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ اس بندے نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس بندے کے اندر ٹیم ورک ہے, لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا, کسی کے آرگومنٹ کو اگر غلط کہنا بھی ہے تو کسی ویلڈ ریزن کے ساتھ کہنا ہے کہ آپ اگر اس طرح جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس راستے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے مگر آگے جا کے ہم یہاں پہ فیل ہو جائیں گے. آپ کا جو پلان ہے آپ نے اچھا پلان بنایا مگر یہاں پہ آگے جا کے ہم فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سو آپ نے اگر کسی کے آرگومنٹ کو غلط کہنا بھی ہے تو آپ نے اس طرح سے کہنا ہے, آپ نے ڈائریکٹلی نہیں کہہ دینا کہ نہیں تمہارا پلان غلط ہے, یہ تم ٹھیک نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے, سو جتنا آپ ٹیم کے ساتھ جائیں گے اتنا آپ کی ٹیم آپ کے اوپر بھروسہ کرے گی اور آگے جا کے آپ کے لیے ووٹنگ بھی کرے گی. ٹھیک ہے, اب ایسے ہوگا کہ اگر 2 بندے ہیں اور آپ کو ٹیم نے سلیکٹ کر دیا تو آپ اپنا پلان بتائیں گے. اگر آپ کا پلان ٹھیک ہوا تو GTO کہہ دے کہ ٹھیک ہے اوکے جنٹل مین آپ کا ٹاسک ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کا پلان غلط ہوا تو پھر GTO جو دوسرا بچہ ہوگا اس کو وہ موقع دے گا, اس سے کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا پلان ہے. اور یہی کنڈیشن آپ کی بھی اسی کیس میں ہوگی کہ اگر آپ کو ووٹس نہیں ملے اور دوسرے بچے نے پلان پہلے پریزنٹ کیا اور اس کا پلان غلط ہو گیا اور پھر آپ کو موقع دیا جائے گا کہ جی چیسٹ نمبر 9 آپ کے پاس کیا پلان تھا, تو وہاں پہ پھر آپ نے اپنا کانفیڈنس شو کرنا ہے, جو ویلیو ہو جتنا پلان ہو آپ نے پریزنٹ کر دینا ہے, مگر آپ نے وہاں پہ سامنے لازمی آنا ہے. اوکے, سو جنٹل مین ابھی صبح کے 8:30 بج رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ریسٹ ہاؤس میں 30 گیسٹ اویلیبل ہیں. اب ہمیں انٹیلیجنس کے تھرو ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ نے اٹیک کرنا ہے.
ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان 30 گیسٹ کو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پولیس ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں پہ لے کے آنا ہے. اب روڈ کے اوپر جتنی بھی ڈسٹینس ہے وہ آپ کو یہاں پہ گیون ہے, آپ یہاں سے میئر کر سکتے ہیں. بس کی اور وین کی آپ کو میں اسپیڈ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہائی وے ہے اور یہ ہمارے پاس رف روڈ ہے. ہائی وے کے اوپر آپ کی بس کی اور وین کی جو اسپیڈ ہے وہ 30 کلومیٹر پر آور ہے, اور رف روڈ سے اگر آپ آئیں گے تو آپ کی بس کی اور وین کی اسپیڈ جو ہے وہ 15 کلومیٹر پر آور ہو جائے گی. آپ کے پاس ان کے جو راستے ہیں وہ 4 سے 5 راستے ہیں. اگر آپ یہاں سے اگر آپ آئیں گے پولیس کی پوسٹ اے سے تو آپ کو یہاں سے لازمی ہے کہ آپ لائٹ پہ حرکت گزاریں. آپ کسی بھاری گاڑی کو یہاں سے نہیں گزار سکتے کیونکہ یہاں پہ چانسز ہے کہ آپ کا جو برج ہے یہ ٹوٹ جائے, اس لیے آپ نے یہاں سے بڑی گاڑی کو نہیں گزارنا. اب یہ آپ کے پاس ایک رف روڈ ہے اور یہ آپ کے پاس ہائی وے ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک وین اویلیبل ہے پولیس اسٹیشن میں, اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 وین اور ایک بس اویلیبل ہے. لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ آف گیسٹ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی گیسٹ ہیں وہ بس کے اوپر بیٹھنے میں سیٹل ہونے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گیسٹ اس بس کے اوپر سے اترنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں. سو آپ کے پاس لوڈنگ کے لیے 5 منٹس ہیں اور ان لوڈنگ کے لیے بھی 5 منٹس ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گیسٹ ہیں وہ 5 منٹ کے اندر بس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور 5 منٹ کے اندر وہ بس سے اتر جائیں گے. اب ٹیلی فون فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ ریسٹ ہاؤس سے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی صبح کے 8:30 بجے ہیں اور آپ نے شام کے 6:30 بجے سے پہلے ان 30 گیسٹ کو پولیس کے ہیڈ کوارٹرز میں لے کے آنا ہے. اوکے, سو جنٹل مین, اس ٹاسک کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 20 منٹس ہیں. آفٹر 20 منٹس آپ میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا اور اس ٹاسک کا جو سولوشن ہے وہ پریزنٹ کرے گا. بیسٹ آف لک. سو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ اس ٹاسک کی جب میں بریفنگ کر رہا تھا آپ کے سامنے تو میں نے اپنی جو اسپیڈ تھی وہ تھوڑی تیز رکھی, جسٹ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب آپ جی ٹی اوز کے اندر جائیں گے تو آپ کا جی ٹی او بھی بریفنگ اسی اسپیڈ کے اندر دے گا, ٹھیک ہے. سو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جی ٹی اوز کے ٹاسک میں جب آپ کی گروپ پلاننگ ہوگی اور آپ کی جو بریفنگ ہوگی وہ اسی اسپیڈ سے دی جا رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ویلیوز جو ہے وہ بھول جاتی ہیں. سو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنی جو لسننگ ایبلٹی ہے اس کو تیز کرنا ہے. سو اس کی میکسیمم پریکٹس کریں تاکہ آپ کی جو لسننگ ایبلٹی ہے, آپ جب چیزوں کو سنیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور جو ویلیوز آپ کو دی جا رہی ہوں آپ ان کو یاد رکھ سکیں, اور اس کے بعد آپ نے پھر اس چیز کو پریزنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس بات کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے لازمی آگے آنا ہے اور آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, چاہے آپ کو 70% ٹاسک سمجھ آئے یا پھر آپ کو 100% ٹاسک سمجھ آئے, آپ نے لازمی آگے آنا ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا ہے.